بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے وعلیکم السلام جی جناب۔ لاک ڈاؤن ملاقات کے سیشن میں اردو ادب کا ایک بہت ہی بڑا نام پروفیسر شمیم حنفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جن کا تعلق بھارت سے ہے۔ اور شمیم حنفی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تواتر سے عالمی اردو کانفرنس جو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی منعقد کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ ان کی شمولیت ایک ایسا ہے کہ اس کے بغیر لگتا ہے کہ عالمی اردو کانفرنس جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ ان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ پاکستان کے تمام ہی حصوں میں، لیکن خصوصاً کراچی سے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ شمیم حنفی صاحب سے متعارف ہیں، اور شمیم حنفی صاحب کے بہت سارے کام ہیں۔ تو ہم شمیم حنفی صاحب کو اپنے لاک ڈاؤن ملاقات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ شمیم حنفی صاحب، ہم جو ہے وہ یہ جو پروگرام میں نے شروع کیا جون میں، جی جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل پڑا تھا اور پوری دنیا جو ہے وہ بالکل ساکت ہو گئی تھی، اور خصوصاً جو ہے وہ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کو ہم نے بہت زیادہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے گھر میں جو ہے وہ بالکل بند کر لیا تھا، نہ ان سے کوئی ملنے آ سکتا تھا، نہ کوئی وہ ملنے جا سکتے تھے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ باتیں کریں، اور جی ان کی تھوڑی سی مصروفیت بھی ہو، جس سے ان کا ذہن جو ہے اس بیماری سے ہٹے، اور یہ ذہنی کیفیت جو ایک طاری ہو گئی ہے پوری دنیا میں اور ہمارے بھی ملک میں اور آپ کے ہاں بھی، تو اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ایک اسپیس ملے اور کچھ فضا ایسی بنے کہ جس سے وہ مصروفیت کا ان کا کچھ سامان ہو۔ جی تو وہ میں نے اپنے خاندان کے ہی بزرگوں سے اس کی ابتدا کی تھی، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے خاندان کے بارے میں، ان کی روایات کے بزرگوں کے بارے میں، یا انہوں نے اگر کچھ نمایاں چیزیں ایسی کی ہیں تو ان کے بارے میں جان سکیں۔ اور جی پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ میں نے جو ہے وہ اپنے اردو ادب کے اور مختلف اصناف جو ہیں آرٹ کی، ان کے جو ایک ایسے لوگ نامی گرامی ہیں ان سے بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم آپ سے پہلے احمد شاہ صاحب سے، اس میں حسینہ معین صاحبہ سے، پروفیسر سحر انصاری صاحب سے، اور منور سعید صاحب سے بھی جو ہے وہ بات چیت کر چکے ہیں۔ تو جی میرے لیے آج بہت ہی میری خوش بختی ہے، اور ہمارے تمام سامعین کی بھی، کہ آج آپ نے جو ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت دی، اور آپ نے جو ہے بخوشی اس دعوت کو قبول کیا میری، اور مجھ ناچیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ، کیونکہ میرا ادب سے صرف اتنا تعلق ہے کہ میں بیٹھتا ہوں لوگوں کے ساتھ، لیکن میں بہت ہی بے ادب قسم کا جو ہے وہ ایک انسان ہوں۔ تو جی شمیم صاحب، آپ کی جو ہے وہ بارے میں مطلب دیکھیے، میں اپنے بارے میں باتیں کرنا مجھے ہمیشہ مشکل معلوم ہوتا ہے، اور اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں کوئی امتیاز ایسا نہیں ہے جو میں اپنے آپ سے اس کو یعنی منسوب کر سکوں۔ میں ادب کا ایک معمولی طالب علم ہوں، یہ بات اور ظاہر ہے کہ زندگی میری ادب پڑھنے پڑھانے میں یہی میرا مشغلہ یا پیشہ جو بھی آپ فرمائیں یہی رہا۔ جی، میں 1965 میں لیکچرر ہوا تھا۔ اچھا، میرا وطن تو سلطان پور ہے، ایک چھوٹا سا شہر جی، لکھنؤ سے قریب، بہتر، اور ظاہر ہے کہ میرے والد وہاں وکالت کرتے تھے۔ وہ بڑے پرانے ایلیگیرین تھے، 1932 میں انہوں نے وہاں سے LLB کیا تھا۔ ان اچھا، کے ساتھیوں میں سرور صاحب تھے مثال کے طور پر، اور اس زمانے میں وائس چانسلر تھے سرراس مسعود۔ تو میرے والد نے وہاں تعلیم حاصل کی تھی علی گڑھ میں، اور ان کے اساتذہ میں ایک خواجہ منظور حسین صاحب بھی تھے انگریزی جی، کے بہتر، استادوں میں، جو بعد میں لاہور میں میری ملاقات ان کی بیٹی سمینہ سے ہوئی تھی ایک بار لاہور میں۔
تو جب میں نے ذکر کیا کہ آپ کے والد میرے والد کے استاد رہے ہیں تو بڑی خوش ہوئی. اگلے دن انہوں نے مجھے کچھ اپنی طرف سے کچھ تحفے میں کتابیں بھیجوائیں, کچھ اس طرح. بہرحال یہ رہا. تو میرے والد وکالت کرتے تھے اور میری تعلیم, ابتدائی تعلیم تو میری وہیں ہوئی سلطان پور میں, اسکول کی حد تک. میں نے ابھی حال میں جو اپنی ایک کتاب شائع ہوئی, ساری کتابیں جو بھی چھپی ہیں پاکستان میں بھی کافی چھپ چکی ہیں ان میں سے, تو ابھی حال میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی غزل کا نیا منظرنامہ, تو وہ میں نے اپنے اسکول کے اساتذہ کو کے نام انتساب کیا ہے اس کتاب کا. اور میرے اسکول کے اساتذہ میں آپ کو سن کے شاید خوشگوار حیرت بھی ہو, اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہاں ماحول اسکولوں میں کیا ہے. میرے اساتذہ میں سب سے سینئر استاد پنڈت داتا دین تیواری تھے. اچھا. جنہوں نے اردو پڑھائی. اس کے علاوہ میرے اساتذہ میں توکل حسین نیّر صاحب تھے جو بڑے معروف شاعر بھی رہے, ایک رسالہ بھی نکالتے تھے سلطان پور سے, شمع ادب نام کا, انتقال ہو گیا ان کا. مجروح صاحب کے بہت دوست تھے وہ. اور اس کے علاوہ جو اساتذہ بھی تھے میرے استاد ایک تھے مخلص الدین صاحب, جنہوں نے مجھے فارسی پڑھائی, اور اردو پڑھانے والوں میں سید معین الدین قادری اور یہ سب میرے عزیز الدین سالک صاحب, ایک نون آروی کے عزیزوں میں ایک صاحب تھے جنہوں نے مجھے شروع کے یعنی کلاسز میں نے ان لوگوں سے پڑھا. پھر میں الہ آباد مجھے بھیج دیا گیا تھا. میرے والد نے مجھ پر یہ انتخاب چھوڑ دیا کہ میں لکھنؤ جانا چاہوں گا یا الہ آباد, کیونکہ دونوں کا فاصلہ قریب برابر تھا. الہ آباد کا تھوڑا سا کم تھا. الہ آباد یونیورسٹی سے مجھے دلچسپی شاید زیادہ تھی تھوڑی سی, اس لیے کہ وہاں کے بعض اساتذہ کی میں نے شہرت سنی تھی, نام سنا تھا. تاریخ میں پڑھنا چاہتا تھا, انگریزی پڑھنا چاہتا تھا. یہ دونوں شعبے وہاں کے بہت مشہور تھے الہ آباد کی. بلکہ الہ آباد کو کہا جاتا تھا آکسفورڈ آف دا ایسٹ کہتے تھے اسے اس زمانے میں. یعنی علی گڑھ یونیورسٹی والوں کو بھی ایک زمانے تک ڈگری الہ آباد سے ملتی رہی. ڈاکٹر عابد حسین وغیرہ جب طالب علم رہے ہیں, وہ بہت پہلے کی بات ہے, پرانی بات ہے. لیکن میں جس وقت وہاں گیا تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو علی گڑھ بھی ایک باقاعدہ یونیورسٹی ہو چکی تھی اور الہ آباد تو خیر تھی ہی. تو وہاں جو اساتذہ مجھے ملے وہ بہت, میں ان کا ذکر میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سے شیئر کروں. کچھ تاریخ میں مثلا الہ آباد یونیورسٹی میں جو ہسٹری کا شعبہ تھا وہ بہت ممتاز تھا. رش بروک ولیم, جنہوں نے بابر پر بہت مشہور کتاب ہے ان کی, وہ بھی الہ آباد یونیورسٹی کی سے جانے والے. ڈاکٹر بینی پرساد, جنہوں نے جہانگیر پر کتاب لکھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر سرسوتی پرساد, ڈاکٹر رام پرساد ترپاٹھی, جن کی بڑی مشہور کتابیں ہیں, رائز اینڈ فال آف دا مغل امپائر, سم اسپیکٹس آف دا مسلم ایڈمنسٹریشن وغیرہ وغیرہ, تو ڈیورنگ دا میڈیول ایجز وغیرہ, کچھ اس طرح کا نام ہے. میں جب الہ آباد پہنچا تاریخ کے شعبے کے صدر اس زمانے میں ڈاکٹر بنارسی پرساد سکسینہ تھے, جن کی بہت مشہور کتاب ہے شاہجہاں بادشاہ آف دہلی. یعنی میڈیول انڈین ہسٹری کے معاملے میں تو بہت شہرت یافتہ شعبہ تھا وہ, علی گڑھ کی طرح. جیسے علی گڑھ میں پروفیسر حبیب تھے, وہ میرے والد کے استاد رہے تھے علی گڑھ میں, اور مجھے الہ آباد میں ڈاکٹر بنارسی پرساد سکسینہ نے پڑھایا. انگریزی کے شعبے میں جو اساتذہ تھے میرے, وہ تو صاحب ایک عالمگیر شہرت رکھنے والے پروفیسر ستیش چندر دیب, جن کے نام عسکری صاحب نے اپنے افسانوں کے مجموعے کا انتساب کیا ہے. پروفیسر ایس سی دیب کے نام انہوں نے اپنے افسانوں کی کتاب کا انتساب, جزیرے کا انتساب انہی کا نام کیا ہے. اور جزیرے کا جو اختتامیہ لکھا ہے اس میں ان کا ذکر بھی کیا. بڑے عالم آدمی تھے اپنے زمانے کے. انگریزی کے شعبے میں تو بڑے ممتاز لوگ تھے اس وقت وہاں. پروفیسر ایس سی دیب تو صدر شعبہ تھے. میری ایک آدھ کلاس انہوں نے بھی پڑھائی, پروفیسر ایس سی دیب نے بھی. اس کے علاوہ پروفیسر پی دستور تھے, جو بڑے مشہور پروفیسر ہوئے, دلی میں بھی رہے, بنگلور میں بھی رہے. اور اس کے علاوہ فراق صاحب تھے, شہرت تو ان کی اردو کے شاعر کے طور پر رہی, لیکن وہ بہرحال وہاں کے انگریزی کے شعبے میں تھے. انگریزی کے شعبے میں اور بہت سے لوگ, بڑے ممتاز لوگ, مثلا ہندی کے ایک بڑے نامور ادیب تھے وہاں, جو پرکاش چندر گپت ان کا نام تھا.
ہمارے اچھا. یہاں کی بہت مشہور مغنیاں ہیں ہم. شبھا مدگل، ان کے جی. دادا سمجھیے آپ، اچھا. ان کے والد نے بھی مجھے پڑھایا، اسکند گپت صاحب جو وہاں لیکچرر ہم. ہوئے تھے نئے نئے، پروفیسر پرکاش چندر گپت تو سینئر استاد تھے، اور تو جی. بڑے بہت سے اساتذہ رہے اس طرح کے. میرے صحیح. ہر صحیح. استاد نے جس نے مجھے پڑھایا میری نظر میں وہ ممتاز ہے. پروفیسر وی بے ڈی شک. انصاحی ایک تھے، بڑے مشہور شاعر تھے ہندی کے، انہوں نے بھی پڑھایا مجھے. اردو میں جی. اس زمانے کا شعبہ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ اس وقت اعجاز صاحب اس کے صدر شعبہ تھے، ڈاکٹر اعجاز حسین، ہم. جن کا ایک رسالہ ہم. بھی نکالا انہوں نے، شعاع اردو کے نام سے نکالا تھا انہوں نے. صحیح. تو یہ اس حیثیت سے الہ آباد یونیورسٹی اس زمانے میں خاصی ممتاز یونیورسٹی تھی. وہاں سے میں نے صحیح. 2 ایم اے کی، ایک تاریخ میں ایک اردو میں، اور بہتر. اس کے علاوہ میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی. پی ایچ ڈی کو وہاں ڈی فل کہتے ہیں، ڈاکٹر آف فلاسفی، الہ آباد میں. اوکے. تو میں نے وہاں اچھا. سے یہ اچھا. کی، اسی زمانے میں جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا مجھے ملازمت مل گئی تو میں اندور چلا گیا، مدھیہ پردیش کا ایک ہم. شہر ہے، اور وہاں ایک ہم. کالج میں لیکچرر ہو گیا. تو صحیح. وہ بھی ایک سمجھیے کہ اندور جانا بھی میرے لیے بہت ایک لحاظ سے تجربہ میرے لیے بہت خوشگوار تھا، اس لیے کہ ہم. وہاں میرے کئی ایسے اصحاب میرے ساتھ پڑھنے والے تھے، ارے پڑھانے والے تھے، جو بڑے ممتاز ہوئے اپنے اپنے میدان میں. مثلا ایک میرے دوست تھے راجندر ماتھر، جو بعد میں ہندوستان کے بڑے نامور صحافی ہندی کے، نوبھارت ٹائمز کے ہم. ایڈیٹر تھے. وہ دوسرے کالج میں پڑھاتے تھے، لیکن صحیح. میں وہاں اردو فارسی اور عربی کا بورڈ ایک ہی تھا، اس کا میں اچھا. چیئرمین تھا، اور میں ظاہر ہے کہ وہاں اردو پڑھاتا تھا. تو صحیح. اسی زمانے میں میری پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی. 4 سال میں نے وہاں پڑھایا تھا کہ مجھے سرور صاحب نے، جو علی گڑھ یونیورسٹی میں اس زمانے میں صدر شعبہ تھے اردو کے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی. تم کیا علی گڑھ آنا پسند کرو گے. میری ان جی. سے ملاقات تھی، اور بہرحال بہرحال ان کی شفقت تھی. یہ میرے والد سے واقف تھے وہ، اس لیے کہ دونوں ایک ہی زمانے کے طالب علم تھے، اور بلکہ غالباً جو وہاں کی کیبنٹ تھی الہ آباد علی گڑھ یونیورسٹی کی، اس کے دونوں رکن جی. تھے. سرور صاحب اس کے وائس پریزیڈنٹ تھے، والد میرے اس کے رکن تھے. تو ہم. میں علی گڑھ چلا گیا. علی گڑھ میں اچھا. کچھ عرصہ تو میں نے کوئی 5-6 مہینے میں نے انجمن میں بھی کام کیا، انجمن ترقی اردو میں اچھا. وہاں پر. اچھا. اچھا. ہم. اور اس کے بعد مجھے ایک فیلوشپ مل گئی، سینئر فیلوشپ، تو اس میں میرا داخلہ ہو گیا. اور پھر یہ کہ میں ڈیلٹ کی ڈگری جو باقاعدہ داخلہ لے کر کے، وہاں سے پہلی ڈگری تھی یہ، 1976 میں مجھے یہ ڈگری ملی وہاں سے. اچھا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ کانوکیشن بہت یادگار تھا، اس لیے کہ اسی کانوکیشن میں پروفیسر رشید احمد صدیقی کو، مولانا عبد الماجد دریابادی کو، ان لوگوں جی. کو اعزازی ڈیلٹ ملی تھی، اچھا. ڈیلیٹ کی اعزازی ڈگریاں. اور ہم. مجھے ڈیلیٹ باقاعدہ ایک طالب علم کے طور پر آخر. ملی تھی. جی. ضابطے جی. میرے سامنے بنائے گئے، چونکہ مجھ سے ہم. پہلے اس کے ضابطے نہیں تیار ہوئے تھے باقاعدہ داخلے صحیح. کے اور صحیح. طالب علم کے. ایک آدھ لوگوں نے اپنے پورے کام پر تو میرے خیال میں ڈاکٹریٹ ڈیلیٹ مل چکی تھی. تو ہم. میں اس طرح سے الہ آباد علی گڑھ میں رہا. علی گڑھ میں میرا قیام کوئی 7 برس رہا، اچھا. اور وہاں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں شعبہ وہاں کا بہت مشہور شعبہ تھا. اب بھی خیر شہرت ہے وہاں کے شعبے کی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جامعہ ملیہ کا شعبہ اردو جو ہے بعض اعتبارات سے بہت ممتاز کہا جا سکتا ہے، اس لیے ہم. کہ جو وہاں کے اساتذہ ہیں ان میں کئی لوگ ہیں جو باہر بھی جانے جاتے ہیں. اور ہم. تو میں سن 76 میں پھر میں یہاں آ گیا، میں اچھا. دلی آ گیا. دلی میں مجھے جامعہ علی گڑھ. جامعہ ملیہ آ گیا. یہاں میں اچھا. ریڈر ہوا، پھر پروفیسر ہوا، پھر ڈین ہوا. پھر میں یہیں سے میں ریٹائر ہوا. اب میں پروفیسر ایمیریٹس کے طور پر میرا ایک رشتہ ہے جامعہ سے. اور ہم. سمجھیے کہ میرے لیے بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ علی گڑھ چھوڑنے کے بعد جو علی گڑھ سے آنا یہاں میرے لیے دلی، لیکن میرے لیے وہ یعنی مدھیہ پردیش میں قیام کا تجربہ ہے، مجھے بہت پسند آیا. وہ جگہ شہر وہ بہت ہم. اچھا تھا. بھئی وہاں کے ہم. رہنے والے استاد امیر خان تھے بہت مشہور، جو ہمارے آخری بڑے کلاسیکی
گانے والے وہیں کے رہنے والے تھے. مشتاق علی صاحب جو بڑے مشہور کرکٹر تھے جی اپنے زمانے کے، جی جی آپ نے سنا جی ہوگا ان لوگوں کا نام. جی اور تو اتفاق سے میں جس محلے میں میرا قیام رہا علی گڑھ میں، اس محلے میں جی. تو ایم ایف حسین کے کزنس کا مکان بھی وہیں تھا، اب بھی ہے. بہرحال وہ لوگ وہاں اچھا. پر تجارت پیشہ ہیں. ہوں. اور یہ تو ہر لحاظ سے بڑی ممتاز جگہ تھی. وہاں کے قریب ہی اندور سے قریب وہ ایک شہر ہے اجین، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. بڑی مشہور جگہ، کالی داس کا جی وطن، اور کالی داس نے جی. جس کا ذکر کا میگدوت میں ذکر ہے. جس کا ذکر ملتا ہے، اور وہاں کی برسات کا، اور یہ سب بڑا خوبصورت شہر. تو اندور میں بھی صحیح. مجھے بہت صحیح. لطف آیا. میرے 4 سال جو گزرے وہاں بہت اچھے تھے. وہاں کے قریب ہی جگہ ہے دیواس. دیواس میں ای ایم فورسٹر رہ چکے ہیں جنہوں نے ٹرین ٹو پاکستان کتاب لکھی ہے. ارے ٹرین ٹو کیا ہے وہ، ایک بہت مشہور کتاب ہے ان کی، جو ٹرین ٹو پاکستان تو خوشونت سنگھ کی کتاب ہے، لیکن ایم ایف حسین کی کتاب ہے. ارے ان کی یہ ہمارے ای ایم فورسٹر نے دا ہل آف دیوی وہاں کتاب لکھی. اور ایک کتاب ان کی اور بھی مشہور ہوئی ہے جو اچھا. ہندوستان سے متعلق. اور وہاں پر ہندوستان کے بڑے نامور گانے والے کمار گندھر بھی وہیں کے رہے، وہیں تھے. ان کا قیام بھی وہیں تھا، اچھا. ہوں. یعنی دیواس میں. تو وہ بڑی ممتاز جگہ تھی. اچھا. وہاں مجھے احباب بہت اچھے میرے دوستوں میں وہاں امی حنفی تھے جو ریڈیو میں بعد میں آرکائیوز کے ڈائریکٹر کے طور پر ریٹائر ہوئے، انتقال ہو گیا ان کا. لیکن یہ کہ وہ انہوں نے استاد رجب علی خاں پر ایک کتاب بھی لکھی، جو وہ بھی اچھا. دیواس کے رہنے والے، موسیقی سے بڑا شغف وہ رکھتے تھے. ہوں. پھر میں ہوں. سن 76 میں وہاں سے اندور سے کہنا چاہیے کہ میں چلا گیا. 69 میں چلا گیا تھا علی گڑھ. علی گڑھ سے 1976 میں یہاں آ گیا. اس وقت سے میرا بالکل. قیام یہاں ہے. اچھا. اور صحیح. بہرحال خوش ہوں. تو اب تو ایک ان تین طریقے سے گئی تین ہو. مختلف درسگاہوں میں آپ جو ہے وہ رہے، پڑھایا بھی آپ نے. تو کہاں آپ کو زیادہ، مطلب ویسے تو آپ نے بتایا کہ سب جگہ ہی بہت ہی نامور، نامی گرامی لوگ، اور ہر جگہ پہ اس کا ڈپارٹمنٹ جو تھا، شعبہ جو تھا، بہت مضبوط تھا. لیکن کہاں پہ زیادہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھا کہ آپ نے وہاں سے کچھ حاصل کیا، یا وہاں پہ آپ کو کام کرنے کا مزہ آیا ان تین جامعات میں سے؟ دیکھیے تجربہ تو جہاں بھی ہو بہرحال وہ قیمتی ہوتا ہے میرے لیے. لیکن ندیم صاحب ایک بات آپ سے عرض کروں، ہو سکتا ہے جی آپ کو اس پر ہنسی آئے. مجھے یہ زمین یا یہ دنیا بہت چھوٹی سی جگہ لگتی ہے. چھوٹی اس اعتبار سے لگتی ہے کہ پوری کائنات میں ہماری زمین کی کیا حیثیت ہے. بے اور شک. میں اس بے قسم شک. کی تقسیم کا بہت زیادہ اس کے حق میں نہیں ہوں کہ یہ فلاں ہوں. ملک، یہ فلاں ملک، اور یہ فلاں علاقہ، اور فلاں علاقہ، اور یہ شہر اور وہ شہر. میں جہاں بھی رہا خوش رہا. میں اچھا. اندور میں بھی بہت خوش تھا. مدھیہ پردیش ہوں. بڑی معروف جگہ ہے، معروف صوبہ ہے. اور وہاں کے ہوں. رہنے والے حبیب تنویر تھے، مدھیہ پردیش کے رہنے والے، ہوں. جو ہوں. عزیز حامد مدنی کے سمجھیے یار غار، بچپن کے دوست، اچھا. دونوں ایک اچھا. ہی ہم وطن تھے. اور وہاں مجھے بہت اچھے احباب ملے، موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے، ادب سے دلچسپی رکھنے والے. علی گڑھ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی قیمتی جگہ ہے. اور میرے والد ہوں. کے اساتذہ بھی وہاں اس زمانے میں، رشید صاحب بہرحال ان کے اساتذہ میں موجود تھے اس وقت. صحیح. حبیب صحیح. پروفیسر حبیب وہاں موجود تھے اس وقت جب میں پہنچا ہوں علی گڑھ. تو وہ تھے علی گڑھ میں اس وقت. تو صحیح. یہ بہرحال آپ کے جہاں آپ کے ہم وطن پروفیسر اسلوب احمد انصاری، وہ اس زمانے جی میں شعبہ انگریزی کے صدر تھے علی گڑھ جی میں. جی میرے دوست جی. تھے، بزرگ دوست تھے میرے، ان سے میرے بڑے مراسم رہے. اور وہ صحیح. کہنا چاہیے کہ بہت ایک امتیاز حاصل کیا انہوں نے. انگریزی میں بھی کتابیں بہت لکھی، اردو میں بھی جی بہت جی. کتابیں لکھی انہوں نے. اس کے بعد یہاں آ گیا دلی. دلی تو بھائی بہت بڑا شہر ہے، ظاہر ہے کہ یہاں میرے احباب بہت تھے. تو یہاں سب سے لمبا قیام تو میرا دلی ہی میں رہا. صحیح. یعنی دلی میں 1976 سے لے کر کے اب تک میں یہاں ہوں. میری بیوی بھی یہیں پڑھا، میری اہلیہ یہیں پڑھا دیتی تھیں علی گڑھ میں جامع. ارے یہاں دلی میں ان کو بھی ملازمت یہاں ملی. وہ جو تھوڑے سے کہنا چاہیے کہ ہینڈیکیپ بچے ہوتے ہیں، سلو لرنرز جی ہوتے ہیں، ان جی میں جی. اختصاص انہوں نے حاصل کیا تھا. وہ ان کو پڑھاتی تھیں یہاں. اچھا. اور
میں یہاں شعبہ اردو میں رہا، بہرحال یہیں سے ریٹائر ہوا، اور اب میں یہاں ہوں اور خوش ہوں۔ اب تو میرے بچے صحیح، اور میرے بچوں کے بچے وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں۔ ماشاء ماشاء اللہ میرے ماشاء اللہ۔ بچوں نے ویسے یہاں تعلیم یہاں بی اے وغیرہ تو کیا یہاں سے، لیکن پھر ایم اے ایک بیٹی نے تو میری علی گڑھ سے کیا تھا، اور ایک بیٹی نے خیر یہاں سے جی اچھا۔ جامعہ سے کیا، اور دونوں اتفاق سے تعلیمی کے پڑھانے کے پیشے میں ہیں۔ میرے اچھا گھر میں ماشاء ایک اللہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ میں پڑھاتا رہا، میری اہلیہ پڑھاتی رہیں، میری بیٹی وہ پڑھاتی ہے اب بھی، اور میری ایک بیٹی اور اس کے شوہر یہ دونوں جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں دونوں پڑھاتے ہیں۔ بیٹی میری ماشاء انگریزی اللہ۔ پڑھاتی ہے، اور میرے داماد جو ہیں وہ وہاں سائنس کالج میں سائنس فیکلٹی میں ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک مشالہ رہا ہے اور صحیح۔ زندگی گزر رہی ہے۔ اور آپ جو فرمائیں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی کانفرنس میں آتا ہوں، شاہ صاحب سے ملنا بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ تو اب اتنا ذکر ہوتا ہے گھر میں ایک عزیزوں کی طرح، ان کا، ان کے بچوں کا، ان کی بیگم کا، تو جی جی، سب مانوس ہیں ہم لوگ اور بے آپ شک۔ لوگ۔ اور پھر یہ کہ میرے احباب اتنے ہیں، میرے رشتہ دار بہت سے، بہتوں کو تو اب مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ بہت زمانہ ہوا، میری میری اہلیہ کی ایک کزن آئی یہاں پر، تو پتہ چلا کہ وہ صاحب یہ رشتہ ہے، اور ہمیں معلوم نہیں تھا، اور وہ وہاں سرگودھے میں جا کے سیٹل ہوئی تھی، وہیں شادی وادی ان کی ہو گئی تھی، پیدا بھی وہیں ہوئی ہوں صحیح گی۔ تو بہت سے صحیح لوگ اس طریقے سے یعنی صحیح۔ رہے ہیں، اب تو ان کی خبر بھی نہیں جن لوگوں نے تعلق۔ میں نے ایک آدھ لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھا، اور آپ جی نے جی فوراً اپنے کمپیوٹر سے پتہ لگایا۔ میں نے ضیاء بھائی کے بارے میں آپ سے پوچھا تھا، جی جی اکاؤنٹنٹ جنرل تھے وہاں پر، تو آپ نے جی خیر جی، فوراً۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اتنے رشتہ دار اور اتنے دوست، اور اب تو احباب میرے زیادہ تر رشتہ داروں کو تو مجھے پتہ نہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے تعلق رہا جن لوگوں سے وہ رہا، بہت سے تو ان کے بچوں کے بچے اب ہو گئے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہماری شکل، آنا جانا بہت آسان نہیں رہا بہت سے لوگوں کے لیے۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن یہ کہ وہاں جب بھی جاتا ہوں میرے دوست وہاں کے ہر شہر میں ہیں، لاہور میں ہیں، آپ کے ہاں ہیں، کراچی میں، ملتان میں، حیدرآباد میں، پشاور میں، کون سا شہر ہے جہاں نہیں ہے؟ بے شک اور بے شک۔ کتنے دوست تو میرے رخصت ہو گئے ابھی حال میں۔ بتائیے کہ آصف فرخی کا انتقال جی 1 جون کو، جی وہ جی، بڑی تکلیف دہ بے بات شک رہی، لیکن بہت۔ در ملاقات ہوتی ہے کراچی میں، اب بھی بہت سے احباب ہیں، آپ سب ہیں۔ جی، تو شمیم صاحب آپ کا جو یہ لکھنے لکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ کب سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے شروع کیا، کالج کے زمانے سے یا اسکول کے زمانے سے؟ دیکھیں صاحب، لکھنا اول تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے لکھا تو، جیسا کہ آپ سے عرض کیا کہ کتابوں کی فہرست تو بہت طویل ہے، کوئی جی 20 کے قریب تو وہاں سے بھی شائع ہو چکی ہیں، سنگ جی میل جی والوں جی نے چھاپی ہیں، جی۔ مبین مرزا صاحب نے بازیافت سے بھی اپنے وہاں سے بھی اقبال پر ایک کتاب چھاپی، غالب پر ایک کتاب ہے، اور ایک اور کتاب میری وہ ابھی حال میں سریر والوں نے چھاپی، نصیر احمد ناصر صاحب جس کے مشیر ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے ناشروں نے بھی وہاں کی میری کتابیں چھاپی ہیں میں جن سے واقف نہیں ہوں، جنہوں نے یعنی کوئی کہنا چاہیے جن سے کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی کتاب کے سلسلے میں، اور جنہوں نے یہ صحیح۔ زحمت بھی نہیں کی کتاب مجھے بھیج دیتے، لیکن بعضوں نے اچھا بھجوائیں کتابیں۔ بیکن ہاؤس صحیح۔ والوں نے ایک کتاب چھاپی، اس کے علاوہ آصف تھے، آصف نے 3 کتابیں چھاپی وہاں سے اپنے ادارے سے، دنیا آزاد کے ادارے سے۔ جی اور تو یہ سمجھیے کہ یہ تو رشتہ ایک بہت گہرا ہے۔ مجھے خوشی اس کی ہوتی ہے کہ چلیے جو کتابیں چھپ رہی ہیں وہ بہرحال بہت سے اداروں والوں سے تو میں واقف بھی نہیں، جنہوں نے میری کچھ کتابیں شروع کی، کتابیں بعضوں نے چھاپی پرانی کتابیں۔ ایک تو جی انتخاب میں نے کیا تھا پریم چند کا، وہ مجھے محمود الحسن نے لاہور میں وہ کتاب دی، اور معلوم ہوا کہ وہ انتخاب بھی چھپ گیا، تو وہ پتہ بھی نہیں چلا مجھے، لیکن مجھے خوشی اس کی ہے کہ وہ کتابیں چلیے کسی کے کام آ رہی ہیں، کم سے کم صحیح۔ طالب علم پڑھتے ہیں ان کتابوں کو، یہی کہ میرے دوست احباب ادب کا ذوق رکھنے والے، اور ظاہر ہے کہ لکھنے والے جو آپ کے یہاں ہیں وہ سب میرے دوست ہیں، اور انگریزی میں، اردو میں جو لوگ بھی لکھ رہے ہیں تو مجھے ان سے دلچسپی ہے، اور آپ کے یہاں تو جو آپ کے یہاں کی مقامی زبانوں میں لکھنے والے ہیں جو ان سے ہی ملاقاتیں ہیں، جو جی جی سندھی میں اور پنجابی میں، اور یہ سب تو ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔
میرے لکھنے لکھانے کا سلسلہ میرا خیال ہے اسکول ہی کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا. اچھا. اس زمانے میں نے جب ابتدائی مضامین تو میرے شاید جب میں انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا اس وقت چھپنے شروع ہو گئے تھے. جی اور اس کے بعد اس سلسلے میں تیزی آئی جب میں یونیورسٹی میں پہنچا. اور مجھے ظاہر ہے جو میں نے لکھی ہیں جو چیزیں وہ آپ ان سے واقف ہیں, کتابوں جی. کا کچھ ڈراموں کی کتابیں ہیں. شاعری کی کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ میں شاعر واعر میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا, لیکن یہ ریختہ فاؤنڈیشن کے جو سربراہ ہیں سنجیو سراف جی صاحب, جی. ان سے میرے گھریلو ایک طریقے کے مراسم ہیں, آنا جانا ان کا ہے. میرے یہاں ان کے والدین سے بھی تعلق تھا اور وہ بھی صحیح. آتے ہیں برابر, ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے, میں اور میری بیوی, بچوں سے بھی اس تعلقات ہیں. ان کو صحیح. کسی طرح خبر ہو گئی کہ میں نے کچھ شعر بھی کہے ہیں, تو اچھا. میری بیوی سے انہوں نے باقاعدہ اصرار کیا کہ صاحب وہ جہاں بھی ہو آپ مجھے, آپا کہتے ہیں ان کو, کہ آپا وہ اشعار مجھے نکال کے دیجیے شمیم صاحب کے. اب وہ چنانچہ لے گئے, انہوں نے وہ کتاب چھاپ دی. اچھا. تیسرے پہر کی دستک کے نام سے وہ مجموعہ چھپا ہے. اچھا. صحیح. تو وہ شائع ہو گیا اس طریقے سے. ڈراموں کی کے 4 مجموعے ہیں جو آپ کے ہاں بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ کالجوں میں اسٹیج بھی کیے کچھ لوگوں نے. بلکہ ایک بار تو ایک ڈرامے کی کتاب مجھے کاشف کے پاس میں نے دیکھی, سید کاشف رضا کے پاس, تو مجھے وہ بھی ہوا کہ بھئی دیکھیں چلیے ڈراموں سے بھی لوگوں کی, میں نے تو زیادہ تر جو ڈرامے لکھے ہیں وہ ریڈیو کے لیے لکھے ہیں, اکا دکا ٹیلی ویژن کے لیے یا اسٹیج کے بہتر. لیے, باقی سب ریڈیو کے لیے. ریڈیو کا میڈیم جو تھا مجھے بہت پسند تھا, آواز سے مجھے ہمیشہ دلچسپی رہی, اور میں سوچتا یہ تھا کہ جہاں شکل نہ دکھائی دے اور صرف آواز سے سارا کہنا صحیح. چاہیے کہ وہ پوری کہانی آگے بڑھتی ہو. تو صحیح. وہ لکھتا رہا. باقی جو کچھ لکھا میں نے, اب اس کو آپ جو بھی کہیں, میری دلچسپی تہذیب میں اور تاریخ میں بہت ہے, تو وہ میں لکھتا ہوں. اور میں ادب کے معاملے میں کیا زندگی کے کلچر کے معاملے میں بھی کسی تقسیم کا قائل میں نہیں ہوں. صحیح. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہندوستان کے مختلف صوبوں کا میں اردو ادب لکھا جا رہا ہے, تو پاکستان میں لکھا جانے والا ادب بھی ہمارے لیے اسی طرح ہماری اپنی روایت کا حصہ ہے. اور صحیح. ظاہر ہے کہ اس کے بغیر میری روایت تو مکمل نہیں ہوتی. بالکل تو صحیح. اس سے مجھے دلچسپی ہے, یہ ہے. تو شمیم صاحب آپ کی جو ہے وہ ظاہری بات ہے, جو ہم اثر اس میں رہے لوگ بہت آپ کے ساتھ اس میں, یا وقت سے پہلے ان سے ملاقاتیں آپ کی رہیں ایک بہت قریب, جن سے تذکرہ آپ سے ہم سنتے رہے جب آپ یہاں آتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو کچھ ہمارے سننے والوں کے لیے, جس طرح وہاں پہ جو ہے وہ نہیں اب بہت بڑی دیکھیے, قرۃ العین جہاں حیدر صاحبہ. عینی آپا تو جی ہاں وہ ایک طریقے سے میں ان کا پڑوسی بھی اپنے آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ شروع میں انہوں نے ایک فلیٹ ہماری کالونی میں کرائے پر لے لیا تھا, اور وہ یہاں آ کے کئی برس انہوں نے گزارے, 7 8 سال 10 سال کے قریب یہاں رہیں وہ. تو انہی کے ہاں سب سے پہلی ملاقات عینی آپا ہی کے ہاں میری زہرا آپا سے ہوئی, زہرا نگار سے. اچھا. عینی اچھا. آپا کے توسط سے کہہ لیجئے کہ انہی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی. اور وہ یہاں رہیں, بلکہ شروع میں جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا بھئی مجھے الرجی ہے گرد سے, اور گھر میں میرے سفیدی ہو رہی ہے ابھی میرے فلیٹ میں, تو جب تک وہ ذرا سا صفائی نہ ہو جائے میں تمہارے یہاں رک جاؤں. میں نے کہا رک جائے, آئیے, ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے اور اعزاز کی بات ہے. تو وہ آئیں اور یہاں رہیں, ہمارے ساتھ رہیں 3 4 دن. تو وہ سمجھیے. لیکن یہ کہ میرے جو سب سے زیادہ گہرے مراسم رہے لکھنے والوں میں, وہ عینی آپا کے بعد انتظار صاحب سے رہے. انتظار صاحب بلکہ پہلا سفر جو میں نے کیا آپ کے یہاں کا, تو 1986 میں گیا تھا. تو انتظار صاحب کے یہاں میرا قیام تھا. انتظار صاحب, کشور ناہید اور انور سجاد, یہ تینوں اچھا. بلکہ آئے تھے ایئرپورٹ پر. یہ لوگ ہمیں لینے آئے تھے, بچے بھی میرے ساتھ تھے. اور وہاں کے اچھا. کسٹم آفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پوچھا کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ. تو میں نے کہا بھئی میرے احباب ہیں. کون سے احباب ہیں آپ کے؟ میں نے ان کا نام لیا تو وہ حیران سے کچھ ہوئے, کہنے ارے آپ تو صاحب وہ. اور پھر فوراً انہوں نے بڑی کہنا چاہیے میرے ساتھ بڑی رعایت اور بڑی تپاک کے ساتھ انہوں نے محبت آمیز میرا ایک ان کا رویہ رہا. اور ہم لوگ باہر آئے بہرحال. تو میرا قیام کچھ دن انتظار صاحب کے ہاں, کچھ روز کشور کے ہاں.
اور بچے ہم کراچی گئے اسی بیچ میں 1-2 روز کے لیے، تو آپ کے یہاں مشفق خواجہ صاحب نے بلایا تھا، تو اچھا بچے انور سجاد کے یہاں رہے، ان کے بھتیجوں سے ان سے بھتیجیاں تھیں، ان سے دوستی ہو گئی تھی ان کی بچیاں اس وقت، تو یہ سب رہا. صحیح. تو بہرحال اور ظاہر ہے کہ وہ تو ایک بھائی ایسی دنیا ہے جہاں ہر شخص ممتاز ہے. بہت سے لوگ ہیں، میں کس کا ذکر کروں، لاہور میں سارے میرے احباب بہت سے ہیں، اکرام اللہ صاحب ہیں، مسعود اشر صاحب ہیں، ایرج مبارک ہیں، اذان نظیم سید ہیں، تو بہت. اور پھر نہیں یہ نہیں، وہ کہ تو بالکل ظاہر ہے، بے نئے شمار لوگوں ایک میں تو لمبی آپ فہرست جانتے ہے. ہی ہیں کہ جی یہ جی، سب بے بہت شک سے بے لوگ شک ہیں. جی بے شک زاہد بے شک. ڈار ہیں، اور یہ سب تو سب ہے سلسلہ. اب ریڈنگز والوں نے میری کتابیں چھاپی ہیں، ریڈنگز میں اچھا. انوار ناصر صاحب نے 2 کتابیں جی. انہوں نے چھاپی، ہوں. اور وہ یہاں تشریف لائے، اتفاق سے بک فیئر میں آئے تھے، ورلڈ بک فیئر میں ہندوستان آئے تھے، دلی آئے تھے اچھا وہ. اچھا. تو وہاں سے پتہ نہیں کیسے ان کو معلوم ہوا، ایک شام اچانک وہ ان کا فون آیا اور ان کا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تشریف لائے وہ. تو میں نے کہا کیسے تشریف؟ کہنے کہ صاحب میں آیا ہوں، آپ کی نواسی نے 2 کتابیں لکھی ہیں. میری ایک اچھا. نواسی اس وقت وہ شاید 5ویں میں پڑھتی تھی، 9 برس کی، 10 سال کی ان کی عمر تھی، 10 سال کی. تو اس وقت انہوں نے 2 ناول چھوٹے چھوٹے لکھے تھے اور وہ یہاں چھپ گئے تھے. تو پتہ اچھا. نہیں کیسے انوار ناصر صاحب نے اس کا ذکر کہیں سنا یا بہرحال ان کو سراغ ملا، تو کہنے اس کے رائٹس آپ مجھے میں چاہتا ہوں. تو خیر میری اچھا. نواسی سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے چھاپی بھی دونوں کتابیں، ان کے ادارے سے بھی شائع ہو گئی ہیں، ریڈنگ سے بھی اچھا شائع ہو. اور چونکہ اچھا. اردو اچھا. پبلشنگ کا کام انہوں نے کیا، تو وہ کتابیں 2 کتابیں میری بھی انہوں نے چھاپی، اور بھی ان کا ارادہ ہے. تو یہ سب تو سلسلہ آپ کی چل جو رہا ہے. نواسی ہیں وہ ابھی بھی لکھنا ان کا جاری ہے؟ نہیں نہیں صاحب، اب تو وہ آج کل تو فرانسیسی پڑھ رہی ہیں، اور وہ BA کر چکی ہیں. یہاں کا اچھا. ایک کالج ہے، ایک بہت مشہور کالج یہاں کا، اس سے انہوں نے گریجویشن کیا، اور اس کے بعد اب وہ نہیں اسپینش پڑھ رہی ہیں. دوسری اچھا. نواسی، 2 نواسیاں ہیں میری، ایک نے انگریزی میں MA کرنے کے بعد فرانسیسی میں داخلہ لیا، یہ نواسی میری جنہوں نے ناول لکھا تھا یہ اسپینش پڑھتی ہیں یہیں کے اچھا ایک انسٹیٹیوٹ. جی. اچھا. اچھا اچھا. صحیح صحیح. اور تو یہ ہے سلسلہ. باقی تو آتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے میرے دوست کراچی میں بھی کتنے پھیلے ہوئے ہیں. جی بے سب شک بالکل. ابدال سید ہیں، اور دوست بھی ہیں اور پرستار بھی ہیں. اور نہیں، اب یہ تو محبت ہے ان لوگوں کی، اور واقعی بہت. تو شمیم بھائی، اردو کا ادب جو ہے اس میں چاہے وہ نثر ہے چاہے وہ شاعری ہے، وہ آپ جو ہے اس کو کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیسا جو پہلے لوگ تھے اور جو آج کے لکھنے والے نئے آپ کے بعد کے اس میں آ رہے ہیں، تو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ ادب جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے یا اس کی سمت جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے ندیم صاحب، آپ تو اتنی بڑی کانفرنس کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جس اہتمام سے آپ کانفرنس سالانہ کرتے ہیں، وہ اہتمام تو کسی اور کانفرنس میں نے دیکھا نہیں کبھی. تو ظاہر ہے کہ جو آپ اس سے باخبر ہوں گے، لیکن یہ کہ میرا اپنا خیال اب بھی یہ ہے کہ دنیا ہمیشہ آگے بڑھتی ہے. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ میں ماضی پرست بالکل نہیں ہوں، اور مجھے گرچہ اپنے ماضی سے دلچسپی بہت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو میں اپنے کلاسیکی ادب سے بہت دلچسپی ہے، تو وہ سارا ادب بھی میں پڑھتا ہوں. لیکن یہ کہ میں اب جو لکھنے والے ہیں وہ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں. تو نئے لکھنے والے جتنے ہمارے بعد کے لکھنے والے ہیں، جو جی. سمجھیے مجھ سے، اب بھئی آصف فرخی جیسا شخص تھا، جو سوچیے آپ کی مجھ سے 20 سال زیادہ چھوٹے رہے ہوں گے، 20-22 سال. صحیح میری جب صحیح. ملاقات ان سے ہوئی ہے اس وقت وہ اسی عمر کے تھے، 20-22 سال کے تھے، جب وہ پہلی بار میرے گھر تشریف لائے تھے یہاں. اس سے پہلے ان کے والد آ چکے تھے، اسلم بھائی اچھا. آ اسلام چکے تھے، آباد. ان سے ایک جی میرا جی. تعلق تھا. اور آصف سے اس کے بعد ملاقات ہوئی میری، ان کے والد صحیح. سے پہلے ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ اب جو ادب لکھا جا رہا ہے، ہر جی. زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. آج کا ادب جو ہے، میرا خیال یہ ہے کہ میں جس بات کو سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں اپنے لیے، جی. وہ 2 چیزیں ہیں. ایک جی. تو یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ ادب ہو یا زندگی کے کوئی بھی شعبہ ہو، سیاست بھی کو بھی اس سے میں شامل کرتا ہوں.
اس کی ایک اچھا، اخلاقی اساس ضرور ہونی چاہیے. بے شک. ایک اخلاق سے اس کا ایک تعلق کہیں نہ کہیں سے، ایک مورل بیس اس کا ہونا چاہیے، کیونکہ بالکل. بغیر اس کے ظاہر ہے کہ اس کے کوئی معنی میرے لیے نہیں پیدا ہوتے. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں انسان دوستی کو میں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں، اور میں اسی لیے انسانوں کی تقسیم کا بالکل قائل نہیں ہوں. میں مغرب و مشرق کے تقسیم کا اس معاملے میں قائل نہیں، اس لیے کہ جس طرح ہمارے ادب نے کسب فیض کیا فارسی اور عربی اور ترکی کی روایات سے، اسی طریقے سے ہمارے ادب نے انگریزی اور فرانسیسی اور جرمن اور اطالوی ان زبانوں سے بھی کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں جو ان زبانوں کے، جن کو اگر میں نے نہ پڑھا ہوتا تو ظاہر ہے کہ میرا شعور جو کچھ بھی بن سکا، جتنا کچھ بھی، میرا تو بہت معمولی میں اپنا سمجھتا ہوں حیثیت میری، لیکن میرے ادب کی بڑی سے بڑی شخصیت عسکری صاحب، جن صحیح. کا میں سب سے زیادہ مداح ہوں بطور نقاد کے، اور ظاہر ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں سے، آپ کے ہاں کے بہت بزرگ لکھنے والے، بڑے لکھنے والے جتنے ہیں، سب کے سے میں تو اپنے چھوٹے جو بعد کے لکھنے والے ہیں ان کی کتابوں سے میں دیکھتا ہوں، میرے خیال میں اب جو مستقبل ہوگا ہمارے ادب کا، وہ تو یہی لوگ تعمیر کریں گے اس کی، بے شک. جو اب بے لکھ شک. رہے ہیں آپ کے یہاں لکھنے بالکل والے. صحیح. بالکل صحیح. تو فکشن ہو یا تنقید ہو یا شاعری ہو، میرے خیال میں ہر زمانے میں اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، ذوق بھی ہمارا بدلتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. جس طرح لوگ بدل گئے تو یہ سمجھنا کہ گویا کہ کہیں کوئی ہماری منزل آخری منزل تھی، تو یہ تو نہیں ہے. میں یاد کرتا ہوں گزرے ہوئے دنوں کو، یاد کرتا ہوں ان دوستوں کو، یاد کرتا ہوں جو بچھڑ گئے، اور جی. اس روایت کو یاد کرتا ہوں جو ظاہر ہے کہ ہماری مشترکہ روایت رہی ہے، یعنی غیر منقسم ہندوستان کی. بھئی ایک روایت جی. ہے. آپ کیا اردو ادب کا کوئی تصور کر سکتے ہیں کہ خرطر حیدر کے بغیر، یا میں کیا بے شک. تصور کر سکتا ہوں انتظار حسین کے بغیر؟ تو اسی بالکل صحیح ہے. طریقے سے جو وہاں کے لکھنے والے ہیں، اور بہت سے، اور پھر آنا جانا برابر رہا لوگوں کا. بس میں یہ چاہتا ہوں کتابوں کا آنا جانا، لوگوں کا آنا جانا، ایک کلچر کی کہنا چاہیے کہ پابندیاں اس طریقے کی، اس کی ایک دوسرے جس طریقے سے اس میں اشتراک رہا ہے لوگوں کا، وہ قائم جی. رہنا چاہیے. ہماری پوری صحیح. اردو کی جو روایت جو ہے ایک طریقے مشترکہ روایت. میری ایک کتاب کا عنوان بھی ہے، اردو کلچر اور تقسیم کی وراثت، یہ اس کا نام اچھا. ہے. اچھا. اردو کلچر اور تقسیم کی وراثت ابھی شاید وہاں سے نہیں چھپی پائے، لیکن یہ کہ بہرحال تو میرا تو، لیکن یہ ایک لیکچر تھا جو میں نے آپ کے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں پہلا جو جی. میموریل لیکچر ہوا تھا، ڈاکٹر سید عبداللہ میموریل لیکچر، وہاں میں نے یہ لیکچر دیا تھا. مجاہد کامران صاحب اس زمانے میں وائس اچھا. چانسلر تھے وہاں جی. کے، جی. وہ صدارت جی. فرما رہے تھے اس کی. تو ظاہر ہے کہ وہ تھے وہاں پر، اور وہاں تو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے تو کوئی تقسیم اس کی کیسے میں کر سکتا ہوں کہ میں افضال احمد سید کے بغیر، عذرا عباس کے بغیر، یاسمین حمید ہیں، اور آپ کے یہاں کے لکھنے والے افتخار عارف ہیں، زاہد ڈار ہیں، میرے احباب ہیں بہت سے، تو صحیح. ان کے اکرام اللہ ہیں، کیسے میں الگ کر سکتا ہوں اپنے آپ کو؟ اور زہرا آپا ہیں جن سے میرا بڑا قریبی تعلق ہے، بلکہ ایک مدت تک تو یہ رہا، سلسلہ رہا کہ جب کراچی ہم پہنچے تو پہلی شام یا دوسری شام تو زہرا آپا ہی کہاں گزرتی تھی. میں اور انتظار صاحب ہم دونوں بھی وہاں جاتے تھے، یوسفی صاحب بھی وہاں ہوتے تھے. اور پھر یہ کہ ہمارے کہنا چاہیے کہ میرا ایک قریبی ایک ذاتی تعلق ہمارے یہ ضیاء محی الدین صاحب سے، ان کے گھر بھی آنا جانا، پچھلی بار بھی یہ ہوا میں گیا، جی. اور ان کے گھر پر اس کے بغیر میرا سفر مکمل نہیں ہوتا. تو کہنا بالکل. چاہیے کہ یہ سارا ایک سلسلہ رہا ہے، اور بہت یہ سلسلہ قائم رہنا چاہیے. تو اب تو انسان دوستی کا تقاضا بھی یہ ہے، اور میرا خیال میں انسان کا مستقبل، یہ کورونا جو بھی، یہ عذاب جو نازل ہوا دنیا پر، تو اس نے جی. ہمیں یہ بتا دیا کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے ہماری. اس نے کہا یہ لو، بالکل صحیح. یہ رہی تمہاری دنیا، اتنی سی دنیا، بالکل صحیح. اور اسی کو تم بالکل صحیح. برباد، اس کو بھی برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو. پیڑ کاٹے جا رہے ہیں اندھا دھند، جنگل ختم کیے جا رہے ہیں، کنکریٹ کے جنگل آباد ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ کس قدر ہمارے دریاؤں کا پانی جو ہے گندا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ کہ ہمارے بلا وجہ لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، یہ ساری مطلب بے اس سبب میں یہ وہ بھی. سب ہو رہا ہے. ظاہر چھوٹی جی. چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑ جی. رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. بے تو شک. یہ تو بڑی
بڑی فضول باتیں ہیں. اور اچھا جہاں بھی گیا میں نے تو انسان یورپ میں دیکھے اور امریکہ میں دیکھے اور مشرق کے جن ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو جی. مجھے تو سب اپنے جیسے انسان جیسے لگتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ سیاست جو ہے وہ خراب کرتی ہے چیزوں کو. باقی کہنا چاہیے کہ جو کلچر ہے، مصوری ہے، موسیقی ہے، ادب ہے، میری دلچسپی کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو مکمل ایک ملک تک تو محدود نہیں ہے. اچھا بے آپ یہ شک. دیکھیے ایک بات ندیم صاحب میں آپ سے عرض کرنا جی. چاہوں گا. ہم جی. لوگوں نے خرابی یہ رہی ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہماری قوم کی میں ایسے لوگوں کی مل جائے گی جنہوں نے اپنے کلچر کی وراثت کو خود کبھی احترام کی نظر سے نہیں دیکھا. کیا ہم بالکل کبھی صحیح. یاد کرتے ہیں کہ استاد بسم اللہ خاں، استاد امیر خاں، استاد امجد علی خاں، اس کے کہنے کتنے بڑے استاد ولایت خاں، آپ کے یہاں استاد رئیس رئیس خاں خان. پہ آپ کے یہاں ملاقات ہوئی ان سے. جی. تو کہنا جی. چاہیے کہ یہ سب کے سب اسی طرح مصوروں میں آپ دیکھیں بھئی ایم ایف حسین کا نام تو مشہور ہو گیا لیکن بالکل. نسرین بالکل. محمدی ہیں، غلام رسول سنتوش ہیں، غلام محمد شیخ ہیں، یہ سب ہندوستان میں جو ان کی روایت کے بغیر ہندوستانی مصوری کوئی خاکہ مکمل نہیں ہو سکتا. بر بالکل صغیر صحیح. کی مصوری کا نہیں مکمل. آپ کے یہاں میں گیا تھا پہلی بار جو سفر میں نے کیا تو میری ملاقات ظہور الاخلاق سے ہوئی اور شہرزاد سے ہوئی، ان کی بیگم سے. ان کے گھر پر ایک دن میرا گزرا، ایک دن فیض صاحب کیا بھی گزرا تھا. سلیمہ نے بہرحال مجھے ہم لوگ گئے تھے کشور ہمیں لے کے وہاں جی. فیض صاحب کے ہاں. ظاہر فیض صاحب ایلس بھی اس وقت موجود تھیں اور جس شفقت سے اور جس محبت سے یہ لوگ پیش آئے اب مجھے یاد آتا ہے. تو کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے ان تمام چیزوں کو؟ بالکل صحیح. تو کلچر کی یہ بالکل صحیح. ساری باتیں، مصوری ہے، موسیقی ہے، اسی ادب ہے، یہ ساری روایتیں اس کو تو یہ جوڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے. اور ظاہر ہے کہ پورا یورپ کا ادب ہے جب اب ہم پڑھتے ہیں جس طریقے سے آپ کے یہاں کے نوجوان لکھنے والے جتنے وہ لوگ جن کی عمریں مجھ سے بہت کم ہیں تو اب مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ بھئی مستقبل تو انہی کے ہاتھ میں ہے اب. اور بہت بعض اس میں ایسے ہیں جو بہت جن کی تحریروں سے بڑی امید بنتی. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے. صحیح. صحیح. تو شمیم صاحب ہم جو ہے وہ چاہیں گے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کی شاعری بھی جو ہے وہ ہم سنیں جو آپ کا شائع ہوئی اس میں سے کچھ کلام ہمیں جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو آپ جو ہے وہ. یہ تو بڑا مشکل ایک مرحلہ ہے میرے لیے اس لیے کہ مجھے اپنے اشعار زیادہ آپ کہیں احمد مشتاق کے تو میں 50 شعر آپ کو سنا دوں گا. اچھا. لیکن یہ کہ ایک پتہ نہیں ویسے آپ کو یاد ہے کہ آپ کے ذہن میں شاید آ جائے. آپ کا ایک ہے سورج دھیرے دھیرے پگھلا پھر تاروں میں ڈھلنے لگا. لگا میرے اندر کا سناٹا جاگ کے آنکھیں ملنے لگا. شام نے برف پہن رکھی تھی، روشنیاں بھی ٹھنڈی تھیں، میں اس ٹھنڈک سے گھبرا کر اپنی آگ میں جلنے لگا. واہ. اور واہ. وغیرہ وغیرہ. یہ تو دیکھیے اب مجھے اور مزید یاد نہیں ہے لیکن جو یاد آتے ہیں اشعار کچھ میں جی. آپ نے جی. حکم دیا ہے تو میں کچھ آپ کو نہیں سناتا نہیں ہوں. میری درخواست ہے. ایک غزل کے کچھ شعر ہیں کہ جی ارشاد. گھرے بادل گھرے گرے بادل بادل. ہوا میدان سے گھر میں چلی آئی. واہ. گھرے بادل ہوا میدان سے گھر میں چلی گھر آئی. میں چلی آئی. گھمرتی گھومتی شب میرے بستر میں چلی آئی. واہ. واہ. ہزار واہ. واہ. آسیب اس کی وسعتوں میں گشت کرتے تھے. ہزار ہزارہ آسیب اس کی اس وسعتوں کی میں گشت. گشت کرتے تھے. سمٹ کر چاندنی آنکھوں کے پتھر میں چلی آئی. واہ. واہ. جھگڑتے ہیں بہت آپس میں لڑ کر ٹوٹ جاتے ہیں. کہاں واہ. سے جگنوؤں کی فوج چادر میں چلی آئی. واہ. 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 اب دیکھیے اب ایسی ہی مجھے ایک غزل کے اور کچھ شعر یاد آتے ہیں جی تو میں سنا ارشاد. دیتا ہوں ارشاد. آپ کو. کیا کون سا؟ لکڑ ہارے تمہارے کھیل اب اچھے نہیں لگتے. واہ. لکڑ ہارے لکڑ ہاتھ تمہارے تمہارے کھیل کے اب اب اچھے اچھے نہیں نہیں لگتے. لگتے. ہمیں تو یہ تماشے سب کے سب اچھے نہیں لگتے. واہ. واہ. ہمیں تو یہ تماشے سب کے کے سب سب اچھے اچھے نہیں لگتے. لگتے. اجالے میں ہمیں سورج
بہت بیکار لگتا ہے، واہ، اجالے میں ہمیں سورج بہت سورج بیکار بہت لگتا ہے، بیکار لگتا ہے۔ ستارے بھی سرے دامان شب اچھے نہیں لگتے۔ اچھے نہیں لگتے، واہ تو بہت یہ خوب۔ ہوتا ہے، یہ خطابند دو شعر ہیں آگے کے، جی تو یہ جی۔ ہوتا ہے ہم گھر سے نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ہوں، ہوتا ہے ہم گھر سے نکلنا چھوڑ دیتے نکلنا ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی اپنی گلی کے لوگ جب اچھے نہیں لگتے، واہ واہ یہ واہ کہہ واہ، دینا کہ ان سے کچھ گلا شکوہ نہیں ہم کو، یہ کہہ بہت دینا خوب کہ ان سے کہ ہم کچھ گلا سے شکوہ کچھ نہیں گلا ہم کو، شکوہ نہیں ہم کو۔ مگر کچھ لوگ یوں ہی بے سبب اچھے نہیں لگتے۔ واہ 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 واہ۔ بارات آئے گی جینے کی ادا، شاید کبھی ہم کو، کبھی جینا، کبھی جینے کے ڈھب اچھے نہیں لگتے۔ اب یہ اسی بہت خوب، طرح کے شعر ہیں، سمجھیے کہ ظاہر ہے مجھے بہت خوب۔ اپنے دوستوں کے شعر بہت یاد ہیں، اور یہ آپ کی فرمائش تھی، یہ بھی میں نے پوری کر دی تو میرے کون خیال میں۔ شاعروں میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کون، کس شاعر کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک اس میں جو ہے اس کو پڑھا یا اس کو آپ نے سراہا؟ دیکھیے صاحب، میری یہ تو ایک سوال بڑا مشکل اس لیے ہے کہ پوری روایت اچھے شاعروں سے بھری ہوئی ہے، ہوں، یعنی میر صاحب سے میں شروع کروں تو علامہ اقبال تک، جو بڑے شعراء، 18ویں صدی میں جی میر، جی۔ 19ویں صدی میں غالب، 20ویں صدی میں ہوں، اقبال، لیکن میری پہلی پسند ہمیشہ سے غالب رہے ہیں۔ بہتر۔ غالب مجھے بہت پسند ہیں، ظاہر ہے کہ لیکن یہ کہ اپنے زمانے 20ویں صدی کے شعراء میں اقبال، ظاہر ہے کہ اقبال کی کچھ نظمیں ایسی ہیں جو غیر معمولی ذوق و شوق مجھے بہت ہوں، پسند ہے۔ مکالمہ جبریل ابلیس مجھے بہت پسند ہے، ہوں، یہ مسجد قرطبہ بہت پسند ہے، ساقی نامہ بہت پسند ہے، یہ ساری ہوں، خضر راہ کتنی، ہوں، اس کا اقبال پر ایک کتاب ہے، آپ دیکھیے ساری تفصیلات اس میں جی بھری ہوئی ہیں، جی جو جی مبین جی۔ مرزا صاحب نے شائع، مبین مرزا صاحب نے اپنے ادارے سے ہوں، شائع کی ہے وہ کتاب، بہتر۔ یہ اقبال پر جو کتاب ہے، اور جی غالب بہتر۔ والی کتاب بھی چھپ گئی، وہ سریر ہوں، پبلیکیشن سے چھپی ہے آپ کے یہاں، اچھا۔ اور اس میں آپ ہاں دیکھیں تو غالب مجھے بہت پسند ہے، اور اس لیے غالب پسند ہے کہ ان کے ہاں بھی کسی قسم کی کوئی دائرہ نہیں باندھتا غالب اپنے گرد، ان کے ہوں، ہاں بھی انسان دوستی ان کا ایمان ہے ایک طریقے سے، اور انسان دوستی کا جتنا جو جذبہ غالب کے ہاں ملتا ہے، اور ان کے ہوں، شاگردوں میں آپ دیکھیے ہر طرح کے لوگ شامل ہیں، منشی ہر گوپال تختہ جن کے نام سب سے زیادہ خط ہیں، میر میری مہدی مجروح بھی ہیں، اور خواجہ الطاف حسین حالی بھی ہیں، تو غالب کے ہاں جو ایک وسعت ملتی ہے، کشادگی ملتی ہے، ایک دنیا بھر کو ایک کہنا چاہیے، ایک اپنا گھر سمجھنے کی جو ایک کوشش ملتی ہے، اور جو ایک کہنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی دیوار کھڑی ہونے ہی نہیں دیتے اپنے شعور کے ہوں، سامنے، وہ ہوں، بالکل، تو مجھے بہت پسند ہے، تو میر، غالب، اقبال، یہ ظاہر ہے کہ یہ تین، تو باقی اپنے زمانے کے شعراء میں بہت سے میرے پسندیدہ شعراء میں کس کے نام لوں، اور ہوں، یہ ہے تو آپ کے یہاں بہت سے شاعر ہیں جو اب بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، بھائی ظفر اقبال ہیں، اور احمد مشتاق ہیں، رہتے تو ہیوسٹن میں ہیں، لیکن میرے ہوں، بہت دوست ہیں، اور میرے خیال میں ہر 15-20 دن پر ایک بار ان سے میری بات ضرور ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو بہت لوگ ہیں آپ کے یہاں، افتخار عارف ہیں، اور تو بہت سے شعراء ہیں، جون ایلیا تھے، ان سب سے میری ملاقاتیں بھی رہی ہیں، اور بہرحال ہوں، دوستی بھی رہی، تعلقات بھی رہے، آپ کے یہاں جو صحیح لوگ ہیں ان میں سحر صاحب ہیں، اور یہ لوگ ہیں، سب کو صحیح زہرا آپ صحیح۔ ہیں، اور نئے لکھنے والے اس کے بعد کے لکھنے والوں میں افضال احمد سید ہیں، مجھے بہت پسند ہیں، افضال احمد سید کا مجموعہ یہاں ہندی میں بھی ان کا ایک انتخاب 1986 میں جب وہ ان کی کتاب چھپی تھی چھینی ہوئی تاریخ، اس کے فوراً بعد چھپا تھا، اور اس کا اچھا۔ تعارف بھی میں نہیں لکھا تھا اتفاق سے ہندی کے پرچے کے لیے، بلکہ ابھی بھی ان کی کتاب چھپی، بنگالی میں بھی ہوں، ان کی کتاب چھپی، ان کی نظموں کا مجموعہ، اور ہندی میں جو صحیح مجموعہ چھپا اس کا ایک تعارفی مضمون بھی ان لوگوں نے مجھ سے فرمائش کی، تو میں نے لکھا ان کے لیے، صحیح تو صحیح۔ بہت سے شرف ہے، اور آپ کے یہاں ہیں عذرا عباس ہیں، کشور ناہید ہیں، اسلام ہوں، آباد میں، لاہور میں، کراچی میں میرے دوست بھرے ہوئے ہیں سارے، وہاں بے شک، زاہد ڈار ہیں، بالکل۔ میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں، اور ہوں، ہوں، ظاہر ہے کہ ان لوگوں سے تو سب سے اب اتنی لمبی فہرست ہے یہ کہ بالکل بالکل صحیح۔ بہت
شمیم بھائی، ہمیں آخر میں جو ہے وہ ہم جو نسل آگے میرے سے بھی جو میرے بچے ہیں اور جو نسل جن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اب وہ لوگ جو ہے وہ باغ دوڑ آگے انہوں نے سب نے سنبھال دی ہیں، تو ان کے لیے کوئی پیغام کہ زندگی کو کس طریقے سے برتنا چاہیے؟ یہ تو آپ نے یہ بتا دیا کہ کوئی حدود نہیں ہونی چاہیے اور محبت انسان کا وہ، لیکن کیا جو ہے وہ چیزیں ہیں جن کو ایک اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے اور اس کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ عبور کرنا چاہیے؟ اب میں نے تو کوئی بڑی کامیاب بڑی ایسی زندگی نہیں گزاری جس پر میں فخر کروں کوئی بہت زیادہ، لیکن ہاں مجھے اطمینان ہے اپنی زندگی سے کہ اب میں اپنے ضمیر کے سامنے ہمیشہ کبھی مجھے شرمندگی نہیں ہوئی اپنے آپ سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نوجوانوں سے تو اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں کیسی زندگی گزاروں گا وہ، اور آپ کے ہاں جو نئے لکھنے والے ہیں ان کی تحریریں، میں کالمز پڑھتا ہوں بہت سے ان لوگوں کے، تو میں حیران ہوتا ہوں ان کی جرت دیکھ کر کے، اور ان کے ہاں آپ کے ہاں انگریزی میں لکھنے والے اور اردو میں لکھنے والے جو نوجوان بہت سے میرے بڑے پسندیدہ لکھنے والے ہیں ان میں، تو میں ان کی چیزیں پڑھتا ہوں، تو میں تو ان کی مدد سے اب دنیا کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور بہت یہاں ظاہر ہے کہ میں ان کو کیا بتاؤں گا کہ یہ زندگی، میں جو زندگی گزار رہا تھا وہ تو میں نے گزار لی اپنے ضابطوں کے مطابق۔ ہاں لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ ہماری کوئی نہ کوئی سمت ہونی چاہیے، اور وہ سمتیں وہی ہیں: انسان دوستی، ہر طرح کے جی تعصب سے آزادی، مسلک کا، مذہب کا، علاقے کا، زبان کا، کسی طرح کا تعصب جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی تعلیم یافتہ مہذب شخص میں نہیں ہونا چاہیے وہ، اور صحیح ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور صحیح کسی طرح کی زیادتی کہنا چاہیے مسلک کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اس کا میں بالکل، میرے یہاں اس کا کوئی گزر نہیں، اس کو میں بالکل کوئی، تو یہ ظاہر ہے کہ میرے بعد آنے والی نسل میرے خیال میں مجھ سے زیادہ یہ باتیں سمجھتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میں نے تو اپنی زندگی میں انہی چیزوں کو رکھا۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں آپ کے ہاں بعض نوجوانوں کے، میں کالمز میں نے پڑھے استاد بسم اللہ خاں پر مثلا، حسنین جمال کا میں نے کالم پڑھا، تو کبھی میں واقعی کہ بھئی موسیقی سے اتنا پک میں اتنا کہنا چاہیے کہ اتنا درک رکھنے والے اور اتنے واقف لوگ، اور ایک ایسی جرت ان کے یہاں سمجھنے کی چیزوں کو، اپنی روایت کو بھی سمجھنا وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو دنیا کے سارے انسانوں کو ایک مرکز پر جمع کرتی ہیں، وہ تو یہی چیزیں ہیں کلچر کی مختلف۔ تو میں تو آپ کے نئے لکھنے والوں میں دیکھتا ہوں وہ روشن خیالی، اور وہ ایک جو ملتی ہے مجھے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میں ان میں دیکھتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اور بچوں کے بچوں کے اب دوست احباب جو ہوتے ہیں، تو ان میں دیکھتا ہوں جو روشنی، اور جس طرح وہ پڑھتے ہیں سب، میں تو حیران ہوں۔ ایک بار آپ کے یہاں میں اس میں گیا تھا کراچی لٹریچر فیسٹیول میں، اور جی اس کے بعد مجھے افسوس ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی مجھے امینہ صاحبہ نے بہت مجھ سے کہا کہ ہو سکے تو آ جاؤں میں، وہ پچھلے سال فروری میں، جب وہ جی سمجھیے کہ آفت بھی کورونا وغیرہ کی نہیں، لیکن میں نہیں جا سکا۔ لیکن میں نے وہاں نوجوانوں کو جس ذوق و شوق کے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھا، جہاں یہ آئے تھے سید کاشف رضا آئے تھے ہندوستان، جی تو کتابیں جی یہاں سے جو لے گئے جمع کر کے وہ، ارے اس غریب نے پتہ نہیں کس طرح وہ بوجھ اٹھایا ہوگا، اتنی کتابیں وہ لگے۔ مجھے ان کے ایک دوست نے بتایا یہاں پر کہ صاحب پتہ نہیں انہوں نے کتنے ہزار کی کتابیں خریدی ہیں، اور یہ ہوا، اور اچھا ہم بھی آتے ہیں تو صاحب کتابیں بہت سی تو اپنی چھوڑ آتے ہیں وہاں پر، کچھ لے آتے ہیں بالکل تھوڑی سی، کہ وزن اٹھانا لانا، اچھا اتنی اب یہ سب چیزیں، تو یہ بڑی، میں یہی چاہتا ہوں کتابوں کی آمد و رفت، رسائل کی آمد و رفت، ادیبوں شاعروں کی آمد و رفت، یعنی کہنا چاہیے ان لوگوں کا ایک موقع رہے تو شاید ایک دوسرے کو اور اپنی دنیا کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ملتی ہے۔ صحیح ایک صحیح چھوٹی سی صحیح تقریر ہے کارل ساگاں کی، جو جی میری بہت پسندیدہ تقریر ہے، جس میں اس نے یہ جی کہا ہے کہ اگر جی آپ فلکیات پڑھیں، تھوڑا سا ایسٹرونامی آپ پڑھیں، جی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری دنیا کی بساط کیا ہے، یعنی ہماری زمین تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا پیل بلو ڈاٹ ہے، یعنی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی، اتنا صحیح ایک ذرا صحیح سا نقطہ، اور اس نقطے میں بھی ہم نے اتنے خانے بنا رکھے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نظریہ، یہ فلاں، یہ آئیڈیالوجی، یہ مذہب، کیا معنی اس کے ہیں؟
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہرحال انسان دوستی. تو نوجوان جو لکھنے والے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوں گے, اور میں اب ان کی تحریریں پڑھتا ہوں تو بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے بہت اچھا. جب ان کے کالم پڑھتا ہوں آپ یہاں کے نوجوان لکھنے والوں کے, اور ان کی جی شاعری اور ان کے لکھے ہوئے افسانے اور ان کے ناول اور یہ سب پڑھتا جی ہوں تو وہ بہت اچھے لکھنے والے, بہت پسندیدہ میرے لکھنے والے جو ہیں آپ کے یہاں بہت سے ہیں, جن کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ میرا شعور جو ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا جو جتنا جو کچھ بن سکتا. یہ ہے. صحیح صحیح. اچھا آخر میں ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا اپنی اس کے حوالے سے, کیونکہ آپ سے جب ہوئی تو میں, جو میرے سننے والے ہیں زیادہ ابھی جو ہے وہ میرے فیملی کے لوگ ہیں, کہ جامعہ میں آپ رہے تو وہاں پہ جو ہے وہ شمس الرحمان صاحب سے بھی جو ہے وہ آپ کا وہاں پہ وہ ایک تعلق رہا, جو کہ دیکھیے آ، شمس الرحمان صاحب سے میرا تعلق جامعہ کا نہیں ہے. شمس اچھا الرحمان صاحب سے میرا تعلق سمجھیے ایک قسم کا وہ رہا جب وہ لکھنؤ میں رہتے تھے, اچھا اور اس وقت سے ملنا جلنا آنا جانا. ان کے ایک چھوٹے بھائی میرے کلاس فیلو تھے, اور ایک اور چھوٹے بھائی ان کے بہت نہیں, کئی میں چھوٹے بھائی. شمس الرحمان جو میں بات کر رہا ہوں وہ جو کہ محسنی صاحب, وہاں پہ محسنی صاحب. جی اچھا وہ آپ کے عزیز تھے. جی جی ہاں ماموں میرے. جی شمس الرحمان محسنی صاحب آپ کے ماموں جی تھے. جی جی. ارے بھائی ان سے اور ان کی بیگم دونوں سے ہم لوگوں کے تعلقات رہے. کیا نام ہے بھائی ان کی بیگم کا؟ رضیہ 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 تھی. محسنی. جی رضیہ, جی جی ہاں رضیہ. وہ یہیں پہلے ذاکر نگر میں ان کا مکان تھا. جی اور جی. محسنی صاحب سے تو ملنا جلنا آپ نے بتایا نہیں پہلے. شمس الرحمان محسنی صاحب تو یہاں اس کے وہ تھے, سوشل ورک میں تھے. وہ سوشل ورک. جی جی سوشل ورک میں ملازم تھے, جی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ان سے بہت تعلق رہا. تو پھر آپ کے عزیز تو اسلوب صاحب بھی ہوئے, اسلوب احمد انصاری جی. بھی ہوئے آپ کے. اسلوب انصاری صاحب میرے والد کے ماموں تھے, اور شمس بتائیے. الرحمان محسنی صاحب میرے حقیقی ماموں تھے. اچھا وہ آپ کے حقیقی ماموں تھے, اور اس کے عاقل صاحب بھی آپ کے عزیز ہوں گے. جی عاقل عاقل صاحب صاحب بھی میرے والد کے حقیقی ماموں تھے. بتائیے, اب آپ سے یہ رشتہ ایک دوسرا پیدا ہوا کہ جب ایک عاقل صاحب تو بےچارے جب تک کافی ان کی عمر ہو گئی تھی, اب تو خیر میں اسی عمر کو پہنچ چکا ہوں, لیکن وہ آیا کرتے تو اس وقت تک میرے یہاں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عاقل صاحب پریم چند کے کتنے بڑے دوست تھے. منشی پریم چند نے اپنا آخری جی. بڑا افسانہ کفن انہی کے گھر پر رہ کر کے لکھا تھا. عاقل منزل کے نام سے اچھا. انہوں نے ایک مکان یہاں بنوایا تھا. اب تو خیر وہ گھر, اس کا نام بھی بدل گیا اور سب, اس کی شکل بھی بدل گئی. لیکن عاقل صاحب یہاں تھے, اور بڑے روشن خیال آدمی, اور بڑے لبرل اور بہت روادار, اور ایک عجیب و غریب ان میں ان کی شخصیت تھی, بہت دلچسپ. غالباً وہ سوشل سائنسز میں اکنامکس یا پولیٹیکل سائنس کچھ پڑھاتے اکنامکس. تھے یہاں. جی اکنامکس. جی اکنامکس جی. پڑھاتے تھے اپنے زمانے میں. اور پریم چند سے ان کی بڑی دوستی تھی. منشی پریم چند میں بتایا ان کے یہاں آ کر کے رہتے تھے باقاعدہ. تو کیسے لوگ تھے, ہمارے بزرگوں نے جو روایت قائم کی, ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. تو آپ کے تو یہ سارے اعزاء جو شمس الرحمان محسنی صاحب, رضیہ محسنی, ان کے بچے, ان سب سے تعلقات رہے. اسلوب صاحب تو بہت جی. دوست ہمارے ایک طریقے سے. اسلوب صاحب کی دونوں بیٹیوں سے, روشن اور عفت, دونوں وہاں علی گڑھ میں ہیں. میری بیٹی علی گڑھ میں میرے بڑے ماموں تھے ہدایت الرحمان محسنی. ہدایت محسنی صاحب جو تھے وہ ان محسنی صاحب کے ہاں بھائی سب تھے. سے بڑے بھائی تھے. جی. ان کا مکان بھی, ان سے بھی میری ملاقات تھی. ان سے بھی میری ملاقات ہوئی, اور ان کا گھر اب بھی, گھر تو ان کا اب بھی مسکن. ہے وہاں. مسکن یا نام مجھے نہیں ہے جی یاد اس کا. جی دگتپور میں ان کا مکان ہے, وہاں علی گڑھ جی میں, سر سید نگر میں. جی. اور ان کے داماد ہیں آصف. ان سے آصف نقوی. آصف نقوی, اب وہ جی ہاں. دلی میں ہی ہیں. جی تو جی. وہ دلی میں نے, اب تو علی گڑھ پہنچ گئے ہیں. تو یہ نہیں سب, علی گڑھ لیکن سے اب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد دلی واپس آ گئے ہیں, اب وہ یہیں پہ ہی ہیں اچھا, دلی میں ہی. تو دلی میں آصف ہیں, آصف کے چھوٹے بھائی عارف ہیں, آصف کی بہن عذرا ہیں, وہ آتی ہیں میرے یہاں. سب سے, ان سب سے تعلقات ہیں. اور ایک طریقہ کا سمجھیے کہ اب تو اتنا عزیز دارانہ تعلق ان لوگوں سے ہے, تو سب کے سب صحیح لوگ. صحیح صحیح. تو شمیم تو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا اتنی گہر رات میں. آپ کو جو ہے وہ ہم نے 1 گھنٹہ آپ سے جو ہے وہ ہم نے لیا.
اور نہیں بہت رات اچھا کا لگا رات باتیں کر کے. رات تو ابھی شروع ہوئی ہے گھر کے میرے. اچھا. میں بہت سے ہدایات کی پابندی مجھے کرنی پڑتی ہے ڈاکٹر کے، تو جی بہت دیر تک نہیں جاگتا، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی تو کوئی ایسا وقت نہیں ہوا ہے. میرا آپ سب سے سلام کہیے وہاں جی میرے ضرور دوستوں سے، اور ضرور. آپ کے ذریعے ایک تعلق ان سے، لاہور کے سارے احباب اور کراچی کے احباب اور جن سے بھی آپ کی ملاقات ہو. اور یہ شہر بھرا ہوا ہے، اور میں جی تو ضرور. واقعی سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں یہ ملک مجھے محلوں جیسے لگتے ہیں کہ مختلف لوکیلٹیز ہیں، اور کیا یہ ہے کہ یہ، اور واقعی ایک عجیب و غریب بات ہے. اور آپ یورپ میں آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، جرمنی سے ہوں. آپ پیرس پہنچ سکتے ہیں، فرانس پہنچ جی سکتے ہیں. یہاں سے لاہور کا فاصلہ جتنا یہاں سے لکھنؤ کا فاصلہ ہے اس سے تھوڑا سا کم ہے، ہوں. اور سمجھیے کہ 1 گھنٹے 40 منٹ لگتے ہیں لاہور پہنچنے میں. ہوں. اس سے میرے خیال میں 45-50 منٹ لگتے ہوں گے لکھنؤ پہنچنے میں. تو یہ بالکل. ساری چیزیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ اپنے دماغ سے تعصبات، تقسیم، یہ ساری چیزیں نکال دینی چاہیے. بہرحال میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. یہ ایک بہت ہی غیر رسمی اور غیر روایتی آپ سے گفتگو ہوئی میری، جس میں کچھ عزیزوں کا ذکر بھی آ گیا اور کچھ یہ سب رہا. اور بہت خوشی، میں کبھی یہ لوگ ملیں گے تو ان سے ذکر بھی کروں گا کہ آپ سے میری بات ہوئی. نہیں، بہت یہ بہت سب لوگ جو ہے شکریہ. وہ یہ سب دیکھیں گے اور ان کو اس طریقے سے بھی پتہ چلے گا. اور سب لوگ یہ اپنا اپنا یہ کچھ دیکھ بھی رہے ہوں گے. اور وہاں پہ جو ہے وہ ابھی میری ایک بھتیجی ہے جو آج کل شارجہ میں ہے، تو وہ اس نے میسج اس میں کیا کہ آپ کی صاحبزادی جو ہے وہ علی گڑھ میں سینئر تھی. تو انہوں نے بتایا، مجھے نہیں پتا کہ کون سی صاحبزادی آپ کی ہوں گی، میری لیکن ان بڑی کا تو. بیٹی جو یہاں جی. پڑھاتی ہے جامعہ میں، تو ہوں. میری بڑی بیٹی یہ علی گڑھ میں تھی وہاں، اور علی گڑھ یونیورسٹی کی بہت ممتاز طلبہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. صحیح. اور وہاں تھی یہ بڑی بیٹی، غزالہ نام ہے اس کا، غزل ہم لوگ کہتے ہیں اچھا گھر پر. اچھا 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 تو اچھا. ہاں تو وہ یہ وہاں عائشہ عائشہ اختر نام ہے اس کا، بھتیجی کا میری. اچھا یہ سہارنپور یہ میں میرے یہ ان کے والد جو ہیں وہ قاضی شہر ہیں، سلطان اختر صاحب، قاضی جی سلطان جی اختر. تو ان کی جی. صاحبزادی ہیں یہ. تو غزالہ نے تو عفت نے بھی پڑھایا ہے غزل کو، بلکہ عفت سے اچھا. تعلقات بھی ہاں. ان کے بہت ہیں، اسلوب صاحب کی بیٹی نے. اور اچھا اچھا. ظاہر ہے کہ وہ سب ہیں تو اچھا، وہ ایک بہت. عفت جو ہے وہ بھی علی گڑھ میں انہوں نے پڑھایا. وہ میرے بڑے ماموں جو ہدایت الرحمان موسنی تھے، ان کی بیٹی ہیں، جو کہ جی عفت انصاری نام ہے ان جی کا. جی 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 جی. ہدایت صاحب سے میرے تعلقات تھے، اور میرے تعلقات ایاز انصاری صاحب کو آپ بھول گئے، وہ بھی آپ اسلوب صاحب کے عزیز تھے. ایاز انصاری جی صاحب جی 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 ریڈیو میں تھے، جی جی. تو ان سے میرے بہت مراسم تھے. بلکہ ان کا ہوں. مکان ہدایت الرحمان محسنی صاحب کا مکان غالباً آس پاس ہیں دونوں کے، بالکل اچھا اچھا اچھا. علی گڑھ میں. جی. صحیح. تو شکریہ بہت شمیم صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات جو ہے وہ. دسمبر میں تو انشاءاللہ اردو کانفرنس ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی، اور ہم پوری طریقے سے جو ہے وہ پر امید ہیں کہ آپ سے ہماری ملاقات اس میں ہوگی. اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ دیکھیے ہم. ندیم صاحب، مجھے اگلے لمحے کی کچھ خبر نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال میری طرف سے سب کو سلام کہیے، اپنے تمام رفقائے کار کو جو بڑا خیال رکھتے ہیں میرا جب میں آتا ہوں آپ کے یہاں. میرے وہ دوست جن سے ملاقات وہاں ہو جاتی ہے، بہت سے ایسے دوست جن سے اچانک ملاقات ہوتی ہے، تو میں خوش ہوتا ہوں کہ دیکھیے کوئی ملتان میں رہتا ہے، کوئی حیدرآباد میں رہتا ہے، وہاں ملاقات ہو ہے، لاہور میں رہنے والے اور جی پشاور میں رہنے والے، ان سے وہاں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. باقی یہ کہ دسمبر میں ملاقات ہوگی یا نہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مجھے جی بے کچھ نہیں شک. معلوم. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. اور سب گھر والوں کو آپ کے لیے ہماری طرف سے سلام. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، اور میری طرف سے بہت دعائیں آپ کے بچوں کو، اور بہت بہت خوشی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.